اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو محرم کے یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کی 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ پاورفل تسبیح کہ اللہ پاک 40 نسلوں تک کے دولت دے گا، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کو ٹھہریں اور دل سے یہ سوال کیجئے، اگر یکم محرم سے 10 محرم تک صرف ایک مختصر سی تسبیح، وہ آپ باوضو ہوں یا بے وضو ہوں، آپ کی زبان پر جاری رہے اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی 40 پشتوں کو بیٹھے بٹھائے رزق کے دسترخوان پر بٹھا دے، دولت کو آپ کے خاندانوں کا عاشق بنا دے، کاروبار کو اپنی برکت سے لہلہاتے کھیت بنا دے اور آپ کے دل کے سب قرضوں کی زنجیریں ٹوٹ کر گر جائیں، تو کیا آپ یہ سنہری موقع گوا دیں گے؟ آج کی محفل میں آپ کے سامنے وہی کراماتی ذکر کھولنے والا ہوں جس کی برکت سے نسلوں کے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، اس تسبیح کا خزانہ رات جانے سے پہلے میں آپ کو ایک سچی روح لرزا دینے والی حکایت سناؤں گا، ایک ایسی داستان جسے سن کر یقیناً آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی اور ایمان کی ٹھنڈک رگوں میں دوڑ جائے گی۔ یہ متبرک دن عام ایام کی طرح نہیں ہے۔ محرم الحرام ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے پہلا جنہیں خود قرآن مجید نے اشہر الحرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ایام میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اولیاء اور صوفیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اس پہلے عشرے کو ذکر دعا سے سجا لے، اس پر نہ صرف رحمت کے دروازے وار ہوتے ہیں بلکہ اس کی نسلوں تک دولت اور رزق کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو بتائیے، کیا آپ تیار ہیں وہ سوال سننے کے لیے جو آپ کو ویڈیو کے آخر پل تک بٹھائے رکھے گا، وہ سوال جو فیصلہ کرے گا کہ آپ کی آئندہ نسلیں فقر پالیں گی یا نعمتوں کے سمندر میں کھیلیں گی؟ اگر ہاں تو آئیے میرے ساتھ، کیونکہ آج کا یہ مختصر سا ذکر آپ کی پوری تقدیر بدل دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یکم محرم سے 10 محرم تک کے چند گھڑیاں آپ کے مقدر کا نقشہ بدل سکتی ہیں؟ اہل دل کہتے ہیں کہ جو شخص ان مبارک دنوں میں باوضو یا بے وضو دل کی توجہ کے ساتھ ایک مختصر تسبیح زبان پر جاری رکھتا ہے، اس پر ایسی غیبی دروازے کھلتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ یہ تسبیح محض زمین پر نہیں گھومتی بلکہ عرش الہی تک پہنچتی ہے، اور یہی وہ دن ہے جب عرش سے مخصوص فرشتوں کا دستہ زمین والوں کی حاجت روائی کے لیے اترتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہا تاکید فرمائی کرتے تھے کہ محرم کے پہلے عشرے میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اسی ایک عمل کی برکت سے رزق میں ایسی وسعت آتی ہے کہ آپ کی آنے والی نسلوں تک محرومی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ ایک جلیل القدر ولی کا قول ہے جو دل کو دہلا دیتا ہے، ہم نے جو کچھ پایا انہی دنوں کی برکت سے پایا۔ یہ عمل محض تسبیح نہیں، یہ ایک الہی تحفہ ہے، ایک خزانہ ہے جو رب اپنے خاص بندوں کو ودیعت کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس، جو لوگ ان 10 روشنی آفری دنوں کو غفلت کی نظر کر دیتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے ہی لیے رحمت کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ جو اس موقع کو قیمتی جان لیتے ہیں، ان کی دنیا سنورتی ہے اور آخرت نکھر جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، محرم کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں، وضو کی پابندی کریں اور اخلاص کے ساتھ ذکر جاری رکھیں، تو وہ سارے رکے ہوئے در کھل جائیں گے جو مدتوں سے بند پڑے ہیں، اور وہ کام چل پڑیں گے جو برسوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ پریشانیاں مٹ جائیں گی جنہوں نے دل و دماغ کو جکڑ رکھا تھا، وہ قرض اور تنگ دستی دور ہوگی جو آپ کی روح کو تھکا رہی ہے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء حسنی ایسے ہیں کہ جب بندہ انہیں اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے
تو آسمان کے خزانے ان پر برس پڑتے ہیں۔ یہی اسماء الہی دراصل وہ صفات قدسیہ ہیں جو دعا کا رنگ بدل دیتی ہیں، وہ صفات جن کے صدقے عزت ملتی ہے، دولت میسر آتی ہے، دل سکینہ سے بھر جاتا ہے۔ بس جو بھی چاہتا ہے اس کی نسلیں آسودہ ہوں، اس کا رزق دریا کی طرح رواں ہو اور دعا درد دل کے ساتھ آسمان تک جا پہنچے، اسے یہ 10 دن کسی قیمت پر ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ دل میں یقین اور زبان پر ذکر ہو تو نہ صرف زمین گواہ بنتی ہے بلکہ عرش بھی اعلان کرتا ہے کہ یہ بندہ رب رحیم کے خزانے کا حقدار ٹھہر گیا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور اپنے دل سے پوچھیے، اگر کوئی تسبیح ایسی ہو جو فقیر کو امیری میں بدل دے، بادشاہ کے دل میں سخاوت رواں کر دے، بد نصیبوں کے دروازے کھول دے اور نسلوں تک رزق بہا دے، تو کیا آپ اسے اپنی زبان کا ساتھی نہیں بنائیں گے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے اسی ذکر سے ایک مفلس کو تونگر اور ایک فرما بردار کو فیاض بنتے دیکھا۔ یہ محرم الحرام کی برکتوں کا روشن ثبوت ہے۔ محرم جو اسلامی سال کی پہلی سویر ہے، ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں قرآن نے اشہر الحرام کہا، جو ان مہینوں میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ کو دوہرا وبال بنا دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، محرم کے پہلے عشرے میں عرش سے رحمتیں اترتی ہیں، اسی لیے اہل دل ان دنوں کا ذکر اور دعا سے سجاتے ہیں۔ ان 10 صبحوں پہ بات آتی ہے، وہ دن جو تاریخ کی شہ رگ ہے، عاشورہ۔ اسی روز موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے نجات ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے خود روزہ رکھا، صحابہ کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بعد میں آپ نے 9 اور 10 محرم کے مسلسل روزے رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ یہود سے امتیاز رہے، مگر اس سے پہلے وصال فرما گئے۔ پھر بھی امت نے اس سنت کو زندہ رکھا۔ سن 61 ہجری 10 محرم کو ہی سرزمین کربلا پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا اور یوں وفا اور صداقت کا پرچم بلند کیا۔ یہ منظر آنکھیں نم کر دیتی ہیں، مگر اسے کما زنی اور زنجیر زنی اور نوحہ خوانی جیسی غیر شرعی رسموں کا بہانہ بنانا درست نہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم انہی ایام کو روزہ، صدقہ، توبہ، ذکر سے روشن کریں اور شہداء کے مقصد سے وابستہ رہیں۔ پس آئیے 1 سے 10 محرم تک ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھیے، اخلاص سے اللہ کے اسماء حسنہ کو پکاریے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ قرض اترتے ہیں، دل کشادہ ہوتے ہیں اور کاروبار دمکتا ہے اور آپ کی اولاد راہ راست پر آتی ہے۔ جو ان لمحوں کو ضائع کرتا ہے وہ اپنے اوپر رحمت کے در بند کر لیتا ہے، اور جو انہیں غنیمت سمجھتا ہے وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کا پاس رکھیں اور اس تسبیح کی دولت سے اپنی تقدیر کو سنوار لیں۔ اے ہمارے پروردگار، اس بابرکت محرم الحرام کے صدقے میں ہم سب کی زندگیوں سے ہر دکھ، ہر درد، ہر بیماری، ہر پریشانی اور ہر آزمائش کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ اے اللہ، تیری غیبی خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو محرم الحرام کی برکت سے ہر سائل کی حاجت رواں فرما، ہر دل کی مراد پوری فرما، ہر ضرورت مند کی جھولی بھر دے۔ اے رب، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان پر اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نازل فرما، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کے لیے کشادگی کے دروازے کھول دے، مال و دولت میں برکت عطا فرما اور ان کے کاروبار میں روزگار کو استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کو بہترین گھرانوں میں رشتے، عزت دار روزگار اور باعزت سرکاری نوکریاں عطا فرما۔ اے کریم، جن کے دل میں تمنائیں ہیں، جن کی آنکھیں تر ہیں، جن کی زبانیں خاموش ہیں لیکن دل میں طوفان ہے، تو ان سب کی دلی دعاؤں کو، چھپی فریادوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے محرم کے مالک، ہمیں محرم میں محروم نہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کوئی عام وظیفہ نہیں
بلکہ محرم الحرام جیسے مقدس مہینے کا ایک بابرکت اور آزمودہ عمل ہے۔ ایسا عمل جو اگر آپ نے دل سے کر لیا تو انشاءاللہ عزیز وہ تمام دعائیں، وہ تمام حاجات جو سالوں سے ادھوری ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے منٹوں میں پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ یہ وہ موقع ہے جو زندگی میں بار بار نہیں آتا، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ جل جلالہ رزق، دولت، عزت اور رحمت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ رب جو چاہے تو صحرا میں چشمہ جاری کر دے، وہ رب جو چاہے تو غار میں رزق پہنچا دے، وہ رب جو چاہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دے۔ آج اسی رب سے مانگنے کا خاص وقت ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اس کی برکتیں اور کرشمے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ چاہے شادی میں رکاوٹ ہو، رشتے طے نہ ہو رہے ہوں، بے روزگاری کا طوفان ہو، قرض کا بوجھ ہو یا دشمنوں کی سازشیں، یہ وظیفہ ہر پریشانی کا توڑ ہے۔ جادو، بندش، نظر بد، بیماری، بے اولادی یا کاروباری بندش، سب کا علاج اس ایک عمل میں موجود ہے۔ ویڈیو میں آخر تک رہیے گا، میں مکمل طریقہ کار تفصیل سے بتاؤں گا۔ محترم ناظرین، لمحہ فکریہ ہے کہ محرم الحرام کی نورانی ساعتیں ایک بار پھر ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ وہ مبارک مہینہ جس سے نہ صرف اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے بلکہ رحمت و فضیلت کی گھٹائیں برس پڑتی ہیں۔ انہی گھڑیوں میں ایک اہل ایمان اپنی عبادتوں کو سنوارتے، دعاؤں مناجات کی پرواہ کرتے اور دولت ذکر سے اپنے دامن بھر لیتے ہیں۔ انہی مسنون عبادتوں کے ساتھ ایک مجرب وظیفہ بھی آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ایسا وظیفہ جو اللہ جل جلالہ کی مشیت سے رزق کے متفصل دریچوں کو کھول دیتا ہے، گھر کی دہلیز پر فراوانی مال کے پھول سجا دیتا ہے اور تنگی و معاشی کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیتا ہے۔ آج کے دور کی سب سے کڑوی حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ شب و روز مشقت کے باوجود خرچ پورا نہیں کر پاتے۔ مہینے کے آغاز میں محنت کا سکہ ڈالتے ہیں مگر اختتام پر قرض کا تازیانہ ان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ رزق میں برکت آخر کیسے آئے؟ محترم ناظرین، پہلا اور بنیادی قدم یقین کامل ہے۔ یہ عقیدہ کہ حقیقی رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں روزی کی کنجیاں نہیں۔ اس کا ارشاد ہے، ترجمہ: زمین پر گرنے والے ہر جاندار اپنے رزق کے لیے براہ راست اللہ کا محتاج ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک، سمندر کی آؤٹ سے لے کے پہاڑوں کی چوٹی تک، ہر مخلوق کی کفالت کا عہد اسی کے سپرد ہے۔ وہ کسی کو بے حساب عطا کرتا ہے اور کسی کی روزی میں آزمائش کی حکمت رکھ دیتا ہے، مگر تقسیم کا توازن کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اس لیے ارشاد حق ہے، تمہارا رزق اور وہ وعدے جو تم سے کیے گئے تھے سب آسمان میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے خزانے میں محفوظ ہیں۔ ہم عام طور پر رزق کو صرف کھانے پینے کی اشیاء تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ہر ادا، خواہ صحت ہو یا علم، صالح اولاد ہو یا نیک سیرت شریک حیات، اخلاق کی دولت ہو یا دل کا سکون، یہ سب رزق کی ہی توسیع ہے۔ فرمان ربانی ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہو تو ہرگز شمار نہ کر سکو گے۔ اب جس رب نے نعمتوں کا شمار ناممکن بنا دیا، اس کے لیے چند سکے بڑھا دینا کیا مشکل ہے؟ شرط یہ ہے کہ بندہ سچے توکل کے ساتھ درد خدا پر دست طلب دراز کرے، صدقے دل سے محرم الحرام کی برکتوں کو سمیٹے اور اس وظیفے کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانوں کو یوں کھول دیتا ہے جیسے بہار کے پہلے جھونکے میں گلستان کی کلیاں یکا یک مسکرا اٹھتی ہیں۔ بس آئیے یقین کو پختہ کریں، اس عظیم وظیفے کو اختیار کریں اور دیکھیں کیوں کر غربت کے سائے منٹوں میں چھٹ جاتے ہیں اور برکت کی روشنی گھر بھر میں پھیل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، تصور کیجئے ہم مدینہ منورہ کی اس معطر مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب پا رہے ہیں۔ یکا یک ایک خوش شکل جوان سال نوجوان گزرتا ہے۔ بعض صحابہ آہستہ سے کہتے ہیں، کاش یہ اپنی جوانی اللہ کی راہ میں کھپا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرگوشی سن لیتے ہیں اور گویا تعلیم کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جس نے بوڑھے والدین کی خدمت کو اپنا مشن بنا رکھا ہے،
وہ عین اللہ کے راستے میں ہے۔ جو اپنے اہل خانہ کا پیٹ حلال رزق سے بھرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو خود پر جائز طور پر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی راہ خدا میں ہے۔ اس ذری تعلیم کے بعد عملی مثال بھی دیکھ لیجئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی فرمائی، تاجر بن کر شام و یمن کے سفر کیے، اور صحابہ کرام نے انہی سنتوں پر عمل کر کے رزق حلال کی بنیاد رکھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی انسان کی جان اس وقت تک نہیں لی جاتی جب تک اس کا مقررہ رزق پورا نہ ہو جائے، چاہے وہ رزق دیر سے ملے۔ لہٰذا حلال طریقے سے روزی طلب کرو تاخیر تمہیں گناہ پر نہ اکسائے، کیونکہ اللہ کے پاس کا رزق صرف اطاعت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کشادگی رزق کے دروازے کیسے کھولے جائیں؟ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ بنیادی کنجی تقویٰ ہے۔ جب انسان تمام میں آ کر سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی یا قوی وسائل کو لوٹنے لگتا ہے تو بظاہر دولت ہاتھ آ سکتی ہے مگر برکت غائب ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی جو اللہ کی راہ سے ڈرے اس کے لیے وہ ایسی راہ نکالتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی تقویٰ کا عملی عکس صدقہ و خیرات ہے۔ جو شخص اپنی کمائی میں سے مستحقین پر خرچ کرتا ہے وہ گویا اپنا سرمایہ آسمانی بینک میں رکھ دیتا ہے جہاں منافع کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ فجر کے بعد رزق کی دعا، صلہ و رحمی، سچائی اور حلال تجارت وہ گڑیاں ہیں جو برکت کو مضبوطی سے باندھے رکھتی ہیں۔ یوں محنت، دعا اور تقویٰ کا رشتہ انسان کے لیے ایسی ڈھال بن جاتا ہے جو مہنگائی، بے روزگاری، مالی بحران کی پیروں کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ جو کوئی خوف خدا اور اخلاص کے سائے میں نہ ہو وہ صرف ہاتھ میں ٹھہرتی ہے بلکہ نسلوں تک رحمت کی بارش بن کر برستی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ محرم اور حرام کا برآمد چاند رات کی خاموشی میں آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور آسمان کے در پر ایسا خزانہ رحمت لٹانے کو تیار ہے جو 40 پشتوں تک ختم نہیں ہوتا، تو کیا آپ واقعی تیار ہیں اس دروازے کو کھولنے کے لیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فقط کی جگہ فراوانی آلے، قرض کے کاغذ چنتا ہوں اور چراغ امید بن کر راکھ ہو جائے، دعا لبوں سے اٹھتی ہے عرش تک پہنچنے، کاروبار دل میں بہار کی طرح برسنے لگے اور اولاد نو بہار کی کلیاں بن کر آنکھوں کی ٹھنڈک دے، تو محرم کے پہلے 10 دن آپ کے لیے فیصلہ کن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اولیاء فرماتے ہیں، یکم محرم سے 10 محرم تک اس مخصوص تسبیح یا غنی، یا نافع، یا فاتح، یا وہاب اگر دل میں یقین کر کے چراغ روشن کر کے پڑھی جائے تو اللہ جل جلالہ اپنے خزانے کا در کھول دیتا ہے اور نسل در نسل دولت، عزت اور سکون کی نہریں بہا دیتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ چاند نظر آتے ہی نیت کی تھان لی جائے، پھر ہر روز کسی بھی فرض نماز کے نفل نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ یہ مقدس اسماء حسنہ ورد زباں کیجیے۔ چلتے پھرتے، باوضو یا بے وضو، دل کی توجہ ایک ہی مرکز پر ہو، یا غنیو، یا نافعو، یا فاتحو، یا وہابو، اور دیکھیے کہ کس طرح تقدیر کے بند دریچے یکا یک کھل اٹھتے ہیں۔ اہل دل کا مجرب تجربہ ہے کہ جب یہ ذکر محرم کے نورانی دنوں میں فضاؤں میں گونجتا ہے تو فرشتے التجا کرنے والے کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور رزق کی بن گزرگاہوں پر کفل ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ دشمن جو عرصے سے دل کا سکون غارت کیے بیٹھے تھے الٹے پاؤں لوٹ جاتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف کاروباری رکاوٹ کو شکست دے کر منافع کو دو چند کر دیتا ہے بلکہ گھر کے ماحول کو ایسے سکون سے بھر دیتا ہے کہ اولاد کے دل میں والدین کی اطاعت کا چراغ خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ جب یا غنیوں کی پکار آپ کے دل کے نہا خانوں میں اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ غنی مطلق بیان کر دولت کی بارش فرما دیتا ہے۔ یا نافعو کے طفیل، وہ منافعت عطا ہوتی ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یا فاتحو کے اعلان سے
بن نصیب کھل جاتے ہیں، اور یا وہابو کی التجا سے عطاؤں کی ایسی لہر دوڑتی ہے جو نسل کو سیراب کرتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی طلسماتی منتر نہیں، بلکہ اسماء حسنیٰ کا وہ نور ہے جو یقین کے آئینے میں منعکس ہو کر سائل کی جھولی کو معمور کر دیتا ہے۔ بس اخلاص کی ڈور مضبوط پکڑ لیجئے، اپنے دل کو شک کی زنجیر سے آزاد کیجئے، اور اس دنوں کو روحانی افقار نقطہ آغاز بنا دیجئے۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح تنگی کے بادل چھٹنے سے ہیں کرم کی موسلا دھار بارش برسنے لگتی ہے، اور آپ کا نام آپ ہی کی اولاد کے دلوں میں نور بن کر جگمگاتا رہے گا، آج بھی، کل بھی، 40 نسلوں تک انشاءاللہ۔